بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ابھی تک ہم نے گرامر کے حوالے سے یہ پڑھا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی گفتگو کرتا ہے اس کو لفظ یا الفاظ کہتے ہیں۔ لفظ یا با معنی ہوتا ہے جس کا معنی سمجھ آتا ہے، یا بے معنی ہوتا ہے۔ عربی کے اندر با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے۔ اور عربی کلام کے اندر مہمل پر کبھی بحث نہیں ہوگی، صرف بحث ہوگی تو موضوع پر، با معنی لفظ پہ۔ موضوع کی آگے ہم نے پڑھا تھا دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ کلمہ کہتے ہیں ایسا لفظ جو ایک معنی ادا کرنے کے لیے بنایا گیا، ایک معنی ادا کرنے کے لیے۔ اب کلمے کی پھر ہم نے کہا تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، جیسے قلم، کتاب وغیرہ۔ فعل ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بیان کرے لیکن اس میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے۔ حرف ایسا کلمہ جو اپنا معنی بذات خود ادا نہ کر سکے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اسم کی اقسام تھی تین، جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد ایسا اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے، جیسے قلم، ثوب وغیرہ۔ مصدر ایسا کلمہ جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کئی چیزیں بنتی ہوں۔ اور مشتق کہا تھا ایسا اسم جو مصدر سے نکلا ہو اس کو اسم مشتق کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اسم کی تقسیم۔ پوری عربی کلام میں اسم پانچ طرح تقسیم ہوتا ہے۔ پہلی اس کی تقسیم ہے تعریف و تنکیر۔ دوسری ہے اس کی تذکیر و تانیث۔ تذکیر سے مراد مذکر، تانیث سے مراد مؤنث۔ تیسری ہے افراد، تثنیہ، جمع۔ افراد سے مراد ایک، تثنیہ سے مراد دو اور جمع سے مراد دو سے زائد۔ تقسیم اول اس کے بعد ہے معرب اور مبنی، مبنی مراد اور مبنی۔ پانچویں ہے عامل و معمول۔ پوری عربی کلام میں اسم یہ پانچ چیزوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس کے علاوہ عربی کلام میں اسم کا استعمال نہیں ہے، یعنی یہ اسم کا دائرہ کار ہے، اسم انہی چیزوں میں استعمال ہوگا، اس کے علاوہ اور اسم کا استعمال نہیں ہے پوری عربی کلام میں۔ جہاں اسم ہوگا جامد، مصدر، مشتق میں، وہ اس کی اقسام تھی، اور اسم کا استعمال تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، افراد، تثنیہ، جمع، معرب، مبنی اور عامل و معمول۔ ہم سب سے پہلے لیتے ہیں تعریف و تنکیر کو۔ تعریف کہتے ہیں معرفہ کو، تعریف سے مراد معرفہ۔ معرفہ کی تعریف ہے ایسا اسم جو کسی خاص چیز کا معنی ادا کرے۔ معرفہ ایسا اسم جو کسی خاص چیز کا معنی ادا کرے، وہ معرفہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خاص چیز سمجھتے ہیں نا، متعین چیز۔ اب معرفہ جو ہے اس کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کون کون سی چیزیں معرفہ ہوتی ہیں وہ بھی بتا دے گا آپ کو۔ معرفہ کی ڈیفینیشن تو یہ ہے ایسا اسم
جو کسی متعین چیز کا معنی ادا کرے، کسی خاص چیز کا معنی ادا کرے. القلم مخصوص قلم. زید زید ایک خاص بندے کا نام ہے، مجھے زید نہیں کہا جا سکتا، آپ کو زید نہیں کوئی کہہ سکتا. عمر ایک خاص بندے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اسلامک لائبریری ایک خاص جگہ کا نام ہے، آپ اس سامنے دکان والے کو اسلامک لائبریری نہیں کہہ سکتے. تو ایسا اسم جو کسی خاص چیز کا معنی ادا کرے اس کو بولتے ہیں معرفہ. اب معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی اس کی قسم ہے اسم ضمیر. ضمیر سے معلوم ہے آپ کو، ضمیر یہ ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتمنا، آنا اور نحن. یہ 3 مذکر غائب کے ہیں، یہ 3 مؤنث غائب کے. ہوا، ہما، ہم یہ 3 مذکر کے لیے، مذکر غائب کے لیے. ہوا ایک کے لیے، ہما 2 کے لیے، ہم جمع کے لیے. ہیا ایک عورت کے لیے، ہما 2 کے لیے اور ہننا جمع کے لیے. انتا واحد مذکر آخر کے لیے، انتما تسنیہ مذکر آخر کے لیے اور انتم جمع مذکر آخر. انتی واحد مؤنث حاضر، حاضر کا معنی مخاطب کے لیے. انتما تسنیہ کے لیے، انتمنا جمع کے لیے. آنا واحد متکلم کے لیے، آنا میں. نحنو جمع ہم سب. ٹھیک ہے. اسم ضمیر کوئی بھی ہو وہ معرفہ ہوگی. جون سا کلمہ ضمیر کہلاتا ہے وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. جون سا کلمہ ضمیر کہلاتا ہے، ضمیر کسی قسم کی ہے وہ معرفہ ہوگی، وہ کسی خاص چیز کا معنی ادا کرے گی. قل هو اللہ، ہوا وہ متعین ہے. ضمیر جو ہے یہ معرفہ کی سب سے پہلی قسم ہے. سب سے زیادہ معرفت ضمیر کے اندر پائی جاتی ہے، اسم ضمیر میں. یہ لکھے ہوئے آپ کے ساتھ. اور یہ بھی چیز آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ معرفت پائی جاتی ہے متکلم کے اندر، اس سے کم مخاطب میں اور اس سے کم غائب میں. اسم ضمیر ساری کی ساری معرفہ ہوتی ہیں. معرفہ من خاص چیز. متکلم یہ بہت ضمیر میں سے بھی سب سے زیادہ جو چیز معرفت کا معنی ادا کرتی ہے وہ متکلم کی ضمیر ہے. آنا میں، اس سے اندر سب سے زیادہ معرفت بھائی. انتا تم، اس کے اندر معرفت اس سے کم ہے. ہوا وہ، اس سے کم ہے. سب سے زیادہ معرفت متکلم کے اندر پائی جائے گی. اس کے بعد حاضر میں یعنی مخاطب میں حاضر کہہ لیں تب بھی معنی وہی ہے، مخاطب کہہ لیں تب. اس کے بعد غائب ہے. یہ معنی ٹھیک ہے. اسم ضمیر سمجھ آیا نا. اسم ضمیر کے اندر معرفت اسم ضمیر جو ہے وہ معرفہ ہوگی. کوئی بھی ضمیر ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری ہے اسم علم. اسم علم کہتے ہیں اسم علم بولا جاتا ہے 3 چیزوں پر، یا آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں اسم علم کی 3 قسمیں ہیں. خاص نام، جیسے ہم کہیں عمر، زید، کسی خاص بندے کا نام ہے. یہ عمر کیا ہے؟ علم ہے، اسم علم. زید کیا ہے؟ اسم علم. بکر کیا ہے؟ اسم علم. امر کیا ہے؟ اسم علم. خاص جگہ جیسے مکہ تو، مدینہ تو. اب کوئی پاکستان کے کسی شہر کو مکہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. خاص
خاص جگہ کا نام. مدینہ تو خاص جگہ کا نام. گڑی شو ہے نا خاص جگہ. آپ مغل پورے کو گڑی شو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، خاص جگہ. یہ آپ کے جو محلہ یہ والا ہے، اب اس محلے پر آپ مغل پورے کا لفظ نہیں بول سکتے، کوئی یہ خاص جگہ. لاہور، آپ فیصلہ آباد کو لاہور نہیں بول سکتے، وہ خاص جگہ ہے. خاص جگہ، خاص چیز، جیسے زمزم ایک خاص چیز ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اجوالے ایک خاص کھجور کا نام، خاص چیز کا نام، خاص پروڈکٹ. علم 3 چیزوں کا نام. ایسا اسم جو خاص نام، خاص جگہ یا خاص چیز پر دلالت کرے وہ اسم علم ہوتا ہے. ایسا اسم جو کسی خاص نام، خاص جگہ یا خاص چیز پر دلالت کرے یا چیز کا معنی ادا کرے اس کو اسم علم بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری قسم. اس میں ضمیر یہ بھی ہمیشہ معرفہ ہوگی، اس میں علم ہی ہمیشہ معرفہ ہوگا. اس میں علم کی تعریف کیا ہے؟ ایسا اسم جو کسی خاص نام، خاص جگہ، خاص چیز کا معنی ادا کرے وہ اس میں علم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آسان ہے. چلے اس کے بعد ہے اس میں اشارہ. ہم نے پڑھے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو، اس میں اشارہ ہم نے پڑھے تھے قریب کے لیے. ہاذا، ہاذانی، ہاذیہی، ہاتانی اور ہاؤلائی. بعید کے لیے ہم نے پڑھے تھے ذالکا، ذالکا، تلکا، تانکا اور اولئکا. ہاذا قریب، یہ اس کو ہم بولتے ہیں اس میں اشارہ قریب. قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ، اس کو ہم بولتے ہیں اس میں اشارہ بعید. دور کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ الفاظ استعمال کریں گے. ہاذا آئے گا اگر مذکر، ایک کسی مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنا. ہاذا الرجل، یہ آدمی. ہاذانی آئے گا دولی. ہاذانی وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہاذانی، وہ کہتے ہیں نا ان دونوں لوگوں نے قرآن. اسی طرح قرآن میں ہاذان اختصموا، یہ دو گروہ ہیں انہوں نے لڑائی کی پھر ربہم اپنے. ہاذان، ہاذیہ آئے گا واحد مونس کے لیے. ہاذیہ الامرأۃ، یہ عورت. ہاتانی دو عورتوں کے لیے. ہاؤلائی یہ جمع کے لیے آئے گا. مذکر کے لیے بھی مونس کے لیے. مذکر کے لیے بھی ہاؤلائی استعمال ہوگا اور مونس کے لیے بھی. ذالکا واحد مذکر کے لیے، ذالکا تسنیہ کے لیے، تلکا واحد مونس کے لیے اور تانکا تسنیہ مونس کے لیے اور اولئکا جمع کے لیے، یعنی مذکر کے لیے بھی اور مونس. یہ صیغے، یہ الفاظ، یہ اس میں اشارہ ہیں. ان الفاظ میں سے کوئی لفظ بھی آ جائے وہ معرفہ ہوگا. اس میں اشارہ کے جتنے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں. اس میں اشارہ میں استعمال ہونے والے سب کے سب الفاظ معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اس میں موصولہ. اس میں موصولہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھے تھے الذی، اللذانی، اللذینا، اللتی، اللتانی اور اللاتی. الذی واحد مذکر کے لیے، اللذانی تسنیہ مذکر کے لیے اور اللذینا جمع مذکر کے لیے. اللتی واحد مونس کے لیے، اللتانی تسنیہ مونس کے لیے اور اللاتی جمع مونس کے لیے. یہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے اس میں موصولہ کے، 3 مذکر کے اور 3 مونس کے. یہ اس میں موصولہ کے اندر، اور یہ یاد رکھیں اس کے علاوہ بھی لفظ ہوتا ہے موصولہ کے لیے. ماں،
من، ایون، ایتن، یہ چار لفظ بھی ہیں، یہ بھی مصول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ما، من، ایون اور ایتن، یہ الفاظ بھی مصول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہ لفظ جتنے بھی ہیں جو بھی مصولہ کے معنی میں استعمال ہوگا وہ معرفہ ہوگا. اللہ زی معرفہ ہے، اللہ زانی بھی معرفہ ہے، اللہ زینہ بھی معرفہ ہے، اللہ تی بھی معرفہ، اللہ تانی بھی معرفہ، اللہ تی بھی معرفہ، ماں بھی معرفہ، من بھی معرفہ، ایون اور ایتن جب مصول کے معنی میں استعمال ہو تو معرفہ ہو. آسان ہے. پہلا تھا اسم ضمیر، کوئی بھی ضمیر ہو معرفہ ہوگی. اس میں علم، خاص نام، خاص نام ہو وہ بھی ہمیشہ معرفہ ہوگا. خاص جگہ ہو وہ بھی ہمیشہ معرفہ، خاص چیز ہو وہ بھی ہمیشہ معرفہ. اس میں اشارہ، ہاذا ہاذا نہیں کرا، یہ الفاظ معرفہ ہوں گے. اس میں مصولہ میں استعمال ہونے والے جتنے بھی لفظ ہیں وہ سب کے سب معرفہ ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ مطلب کیا ہے؟ اوپر والوں کا تینوں کا مصولہ یہ ان لفظوں کو اس سے مصولہ کہتے ہیں. یہ الفاظ جو اوپر لکھے اللہ زی کو، اللہ زان، ان الفاظ کا نام اس میں مصولہ ہے. ٹھیک ہے؟ یہ مصول کا معنی ہوتا ہے جوڑنا. ان الفاظ کے ساتھ پچھلی کلام کو جوڑا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اب متقی کون ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون. اب متقی یہ لوگ ہیں، ان کی آگے صفات ذکر کر دی پچھلی کلام کو جوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اس میں ضمیر، اس میں علم، اس میں اشارہ اور اس میں مصولہ. مصولہ ان الفاظ کو بولتے ہیں، اس میں اشارہ ان الفاظ کو. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد معرف باللام. معرف باللام کا معنی یہ ہے کسی کلمے پہ الف لام آ جائے وہ معرفہ ہوگا. معرف سے مراد ہے معرفہ بنایا گیا ہو جس کو باللامی الف لام کے ساتھ، یعنی کسی کلمے پر قرآن پاک میں الف لام آ جائے آپ آنکھیں بند کر دی معرفہ ہے. مثال کے طور پر لفظ ہے القلم، یہ معرفہ ہے. کیوں؟ اس پہ الف لام آ گیا. الکتاب معرفہ ہے. کیوں؟ اس پہ الف لام آ گیا. ٹھیک ہے؟ المسجد معرفہ ہے. کیوں کہ اس پر الف لام آ گیا. کسی کلمے پر الف لام آ جائے وہ معرفہ ہوگا ہمیشہ. کسی کلمے پر الف لام آ جائے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد یہ معرف باللام کا معنی سمجھ آئے گا کہ کسی کلمے پر الف لام آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. القلم معرفہ ہے. کیوں؟ الف لام آ گیا. الکتاب معرفہ ہے. کیوں؟ الف لام آ گیا. المسجد معرفہ ہے کیونکہ اس پہ الف لام آ گیا. چھٹے نمبر پر ہے ان پانچوں کی طرف جو کلمہ مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جائے گا. ان پانچوں میں سے کسی ایک کی طرف کوئی کلمہ مضاف ہو جائے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر اب دیکھیں کتاب، کوئی بھی کتاب نکرہ ہے نا، خاص چیز کا معنی ادا نہیں کر رہے. اب ہم کہ کتاب ہو، اس کی کتاب، کتابوں کو مضاف کر دیا. یا میں کہوں کتابی، ضمیر ہے نا بعض متکلم کی جی. یا میں کہہ دوں کتاب کا، آپ کی کتاب. یہ کتاب کیا بن گئی؟ معرفہ کی. کیونکہ اس کو
ضمیر کی طرف مضاف کر دیا گیا. اسی طرح میں کہوں کتاب زیدن، زید کی کتاب، کتاب کو مضاف کیا کس کی طرف؟ زید کی. یہ کتاب بھی معرفہ ہوگی کیونکہ یہ کلمہ مضاف ہو گیا معرفہ کی طرف. میں کہوں اسی طرح اس میں اشارہ ہے کتاب ھذا، یہ کتاب معرفہ ہے. مثال اس سے مصول ہے اس کو کتاب الذی اشتریت، اس کی قرآن سے مثال لینی ہو تو صراط الذین انعمت علیہم، صراط مضاف ہو گیا کیونکہ الف لام، وہ صراط مضاف ہے، الذین یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راستہ دکھا سیدھا. صراط الذین، اب صراط نہ یہ ضمیر ہے، نہ یہ علم ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ موصولہ ہے. اب راستہ ان لوگوں کا، اب صراط کو جب الذین کی طرف مضاف کیا تب اس کے اندر تخصیص پیدا ہوئی ہے کہ یہ مخصوص راستہ ہے. کتاب الذی کتاب مضاف ہے، وہ کتاب اشتری تھا جو تو نے خریدی تھی، اس میں معرفت پیدا ہوگی. میں کہوں یہ کتاب العلمی، علم کی کتاب. اب کتاب مضاف ہو گیا کس کی طرف؟ الف لام علیہ السلام کی طرف. یہ بھی کیا ہو گیا؟ کتاب معرفہ ہو گیا باللام، الف لام کی طرف مضاف ہو گیا. کوئی اسم نکرہ، کوئی اسم نکرہ، نکرہ سے مراد جس کے اندر تخصیص نہیں ہے، کوئی اسم نکرہ ان 5 اسموں میں سے کسی ایک اسم کی طرف مضاف ہو جائے وہ نکرہ بھی معرفہ بن جائے گا، اس میں معرفہ ہو جائے گا. کوئی اسم نکرہ ان 5 کلموں میں سے کسی ایک کلمے کی طرف مضاف ہو جائے وہ نکرہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ. اس کی مثال دیکھیے، کتاب نکرہ ہے لیکن ہم نے کتاب ہو، جب اس کو ہو ضمیر کی طرف مضاف کر دیا کتاب معرفہ بن گئی. کتابی یا متکلم کی طرف کر دیا کہ کتاب معرفہ ہے، ضمیر تو معرفہ ہے ہی ہے نا، یہ کتاب ہی معرفہ ہو گئی. کتابو کا، اب ضمیر تو معرفہ تھی، یہ کتابو کو معرفہ کس نے کیا؟ یہ ضمیر نے. کتاب زیدن، ٹھیک ہے. اب یہ معرفہ کیوں بنا؟ زید کی وجہ، کیونکہ زید اس میں علم ہے، اس علم کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا. اس کے اندر تخصیص آگے جائے گی، کتاب ہے امر کی نہیں ہے، یاسر کی نہیں ہے، زین کی نہیں ہے. اب کتاب ھذا، یہ کتاب، اس کے اندر معرفت آ گئی، یعنی وہ کتاب نہیں، یہ کتاب مراد ہے. کتاب الذی، وہ کتاب اشتری تھا جو تو نے خریدی ہے، مجھے وہ چاہیے. کتاب العلم، علم کی کتاب، اس کے اندر تخصیص آ گئی معرف نام کی وجہ سے. یعنی کوئی اسم نکرہ ان 5 اس میں ضمیر، علم، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ اور معرف لام، کسی اسم نکرہ کو ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف کر دے وہ نکرہ بھی معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. 7ویں صورت ہے منادا. منادا کسے بولتے ہیں؟ وہ کلمہ جس کے شروع میں حروف ندا جو وہ منادا ہوتا ہے. منادا بھی ہمیشہ معرفہ ہوگا. منادا کی عربی کے اندر ہم تعریف کرتے ہیں وَهُوَ مَدْعُوٌ بِحَرْفِ النِّدَاء. وَهُوَ وہ اسم مدعو جس کو پکارا جائے بحرف النداء، حروف ندا کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا میں نے پڑھا تھا حروف ندا یہ ہیں یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ. یعنی آواز دینے کے لیے، یا زید، اے زید، آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے یہ لفظ ہے یا ایھا المزمل. یہ یا کیا ہے؟ یہ حرف ندا ہے. ایھا المزمل یہ منادا ہے. یا ایھا المدثر، یا حرف ندا ہے، ایھا المدثر یہ منادا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب یہ یا حرف ندا ہے، النفس المطمئنہ یہ کیا ہے؟ منادا. میں کہوں یا زیدو، یا حرف ندا ہے، زیدو کیا ہے؟ یہ منادا ہے. تو منادا جس کلمے پر حرف ندا آ جائے وہ بھی معرفہ ہوگا.
عربی کلام کے اندر ان 7 کلموں کے علاوہ کوئی کلمہ معرفہ نہیں ہوتا ہے. جو کلمے معرفہ ہوتے ہیں وہ یہی ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا معرفہ، تعریف کہنے، معرفہ کہنے بات ایک ہے. تعریف لکھی ہو تب بھی مراد معرفہ ہے، معرفہ لکھو تب بھی مراد تعریف ہے. معرفہ کی تعریف ایسا اسم جو کسی خاص چیز کا معنی ادا کرے وہ معرفہ ہے. اب معرفہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. پہلی ہے اسم ضمیر، پھر اس میں بھی کیٹیگری ہے. سب سے زیادہ متکلم کے اندر معرفت ہوتی ہے، اس سے کم مخاطب ہے، اس سے کم غائب ہے. دوسرے نمبر پہ دوسری قسم معرفہ کی ہے اسم علم. اسم علم خاص نام، خاص جگہ، خاص چیز کو بولا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ اسم اشارہ. اسم اشارہ قریب ہو، اسم اشارہ بعید، یہ سب الفاظ معرفہ استعمال ہو گئے. چوتھے نمبر پر ہے اسم موصولہ. اسم موصولہ اللہ دی، اللہ دانی، اللہ دینا، اللہ دی، اللہ دانی، اللہ دی، اس کو ہم اسم موصول متفقہ. متفقہ معنی یہ صرف موصول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اس کو ہم مشترکہ بولتے ہیں کیونکہ یہ موصول کے معنی میں بھی اور دیگر معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. معنی یہ الفاظ یہ بھی ہمیشہ معرفہ ہی استعمال ہو گئے. معرف باللہ، کسی کلمے پر الف لام آ جائے وہ بھی ہمیشہ معرفہ ہوگا. کسی کلمے کو ان 5 کی طرف مضاف کر دے وہ بھی کلمہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. اور 5واں ہے 7واں منادا. جس کلمے پر حرف ندا آ جائے وہ منادا ہوتا ہے. جس کلمے پر حروف ندا یا، ایا، حیا، ای، حمزہ، یہ 5 لفظ ہیں جو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آواز دینے کے لیے. ان 5 میں سے کوئی کلمہ، کوئی حرف کسی کلمے کے شروع میں آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ 7 قسمیں ہیں معرفہ کی. اس کے علاوہ کوئی کلمہ عربی کلام میں معرفہ نہیں ہوتا ہے.